الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وقام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں عزیز دوستوں ماہ رمضان کے بقیہ مضامین میں سے جو عنوان رہ گئے تھے ان پر گفتگو کے سلسلہ میں گزشتہ جمعہ میں شان آل بیت کے عنوان پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن میں سے دو مقدس شخصیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے جمعہ میں آیا تھا، اور رمضان کے حوالے سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت میں آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ کرنا یہ بھی ضروری تھا۔ تو آج کی گفتگو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں آپ کو یاد ہوگا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے حوالے سے مختلف جگہوں پر بیانات ہوئے، سیمینار ہوئے، دروس میں یہ بات کہی کہ 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ اگرچہ مہینوں کے حساب سے اس میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ عوام کے ہاں جو مشہور ہے اور تاریخ میں جسے سب سے زیادہ لکھا گیا وہ 3 رمضان ہی ہے۔ اور ویسے بھی تاریخ کے ساتھ کہ کون سی تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا، کون سی سن تھی، کسی کی عظمت اور تقدس وابستہ نہیں ہے۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، وہ آل بیت ہیں، وہ صحابیات ہیں، وہ اس مقدس دور کی ہیں کہ جس سے زیادہ مقدس دور اللہ کی دھرتی پر نہ پہلے آیا نہ قیامت تک کبھی آئے گا۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پورے رمضان میں شاید ہی آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ جہاں پیغمبر کی لفظ جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، وہاں پر پیغمبر کی کسی اور بیٹی کی بھی وفات ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ رمضان میں بالکل متعین ہے۔ کیونکہ یہ بات متعین ہے کہ غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا، اور یہ بات بھی متعین ہے کہ جب اللہ کے نبی خود ان کے تشریف لانے سے تھوڑا سا پہلے جب آپ نے فتح بدر کی خوشخبری دے کر سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیجا تھا، ابھی لشکر بعد میں پہنچا اور زید بن حارثہ کی خوشخبری لے کے پہلے پہنچے، اور جب وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام پیغمبر کی لفظ جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر کے واپس آ گئے ہیں۔ تو متعین ہو گیا کہ رمضان میں پیغمبر کی اس بیٹی کی وفات بھی ہوئی ہے۔ لیکن یہی بھی جس اہتمام کے ساتھ ایک بیٹی کا ذکر ہوتا تھا، اسی اہتمام کے ساتھ پیغمبر کی دوسری بیٹی کا ذکر نہیں ہوا۔ اب یہ دونوں میں پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، تو لہذا اس حوالے سے آج کی گفتگو میں ہم نے تھوڑا سا ذکر کرنا ہے پیغمبر کی بیٹیوں کا۔ آج جو پیغمبر کی بیٹیاں ہیں رضوان اللہ تعالی علیہن کتنی ہیں؟ اب یہ بنیادی عقیدہ ہے، اسے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ میرے آقا کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ بات کہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں
بلا تفریق مذہب، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی نے کوئی اختلافی بات نہیں کی، سب نے لکھا، سب نے تسلیم کیا کہ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 ہیں۔ 11ویں صدی میں آ کر روافض نے یہ بات آگے پھیلائی ہے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی اور پیغمبر کی آل بیت میں آپ کی 3 بیٹیوں کا سرے سے انکار کیا ہے۔ اور تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ طبقہ کہ جس نے اپنی پہچان کے لیے اوپر جو لیبل لگا رکھا ہے وہ محبت آل بیت کا ہے، آل بیت کے لیبل کے نیچے انہوں نے پیغمبر کی آل بیت کا انکار کیا ہے۔ انکار تو پہلے ہی کر چکے تھے کہ جب انہوں نے پیغمبر کی وہ آل بیت جسے قرآن آل بیت کہتا ہو ازواج مطہرات ان کو بھی آل بیت سے خارج کیا، پھر جسے کہا پیغمبر کی بیٹیوں میں سے ایک کو مان لیا 3 کا، ان کا بھی انکار کیا۔ تو یہ اختلاف اور بات جو آئی معاشرے میں یہ 11 صدیوں کے بعد آئی، ورنہ 11 صدیوں پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لہذا ان کی جو بنیادی اور اصولی کتابیں ہیں سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اصول کافی میں، منتہی اعمال میں، قرب الاسرار میں، حیات القلوب میں، ساری بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آقا کائنات کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، سب میں لکھا ہوا ہے۔ بلکہ حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے، اور یہ ملا باقر مجلسی وہ ہے کہ جس کے بارے میں ایران میں خمینی نے یہ بات لکھی ہے کہ شیعت کو سمجھنے کے لیے باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، اور خمینی بھی جس کو اپنا مقتدا پیشوا اور امام لکھتا ہے اس کی کتابیں پڑھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب پہ ایک بات لکھی، اب دیکھیں آپ نے وہاں نے لکھا کیا کہتا ہے کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ کیا تھا، کہتا ہے یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اس کا نکاح عثمان کے ساتھ ہوا ہے، آخر کیوں ہوا اس کی وہ وجہ لکھتا ہے۔ کہتا یہ ہے کہ عثمان ظاہری طور پر مسلمان کہلاتا تھا، اب جملے پہ آپ غور کریں گے، عثمان ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اس لیے نبی نے اسے اپنی بیٹی دے دی، اور ظاہری طور پر مسلمان کو بیٹی دے دینا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ اندرونی طور پر کافر نہیں تھا۔ یہ لکھا ہے، کہتے ہیں ظاہر مسلمان تھا، نبی نے بیٹی دے دی تو تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ باطنی طور پہ کافر نہیں تھا۔ اب جہاں اس بد فطرت نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی توہین کی ہے، وہیں پر کم از کم اتنی بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سیدہ رقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کی لفظ ذکر ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی جب بات آئی تو وہاں پہ ایک جملہ تھا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پردے کا حکم کرنا ہے۔ میرے اللہ کس کو؟ اللہ نے اس وقت کی جتنی ایمان والی عورتیں ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔
پیغمبر کی ازواج مطہرات، بنات پیغمبر کی بیٹیاں، نساء المؤمنین، باقی ساری اور کے تمام صحابیات، ابھی تو تین حصوں میں تقسیم کیا. اب یہ بنات کا لفظ ہے نا، یہ جمع ہے، اور عربی میں جمع کی سب سے کم جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 3. اردو میں 2 ہے، عربی میں 3 ہے. 2 کو تسنیہ کہتے ہیں، 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تسنیہ کہتے ہیں، اور 3 کو جمع. اب قرآن نے جب جمع کا لفظ بولا تو کم از کم جو ہے اس کے لیے تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 3. اور یہاں بات اور بھی کہتے ہیں، جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی نا، اس آیت کے نزول کے وقت پیغمبر کی ایک لفظ جگر دنیا میں تشریف لے گئی، وفات ہو گئی. سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. ابھی دیکھنے رہ گئی 3. تو قرآن نے جب ان کو کہا بنا، تو کم از کم یہ تینوں بیٹیاں پیغمبر کی اس بنات میں آ گئی ہیں. اب جو اس کا انکار کرے نا، وہ کس کا انکار کرتا ہے؟ قرآن پاک. اور پھر ایک اور بات بھی ہے عربی قاعدے کے لحاظ سے، کہ وہ بیٹی جو حقیقی بیٹی نہ ہو، کسی عورت سے شادی کی، اس کے پہلے خامن سے بیٹی تھی. اب قرآن پاک کو بنات یا بیت نہیں کہتا، قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ ربیبہ. اور اس جمع کیا کہ ربائب وربائبکم اللاتی من اصلابکم. 5ویں پارے کے بارے میں بالکل آخر میں جن رشتوں کی حرمت کا ذکر ہے، اس میں ایک ربیبہ کا تذکرہ بھی ہے. بیوی کی بیٹی ہے پچھلے خامن سے، قرآن اس کو بیت نہیں ربیبہ کہتا ہے. اور یہاں قرآن نے پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے بنات کا لفظ استعمال کیا ہے. پتہ چلا کہ یہ چاروں پیغمبر کی حقیقی بیٹیاں ہیں. اور ایک بات اور بھی، وہ یہ قرآن پاک نے سورہ احزاب میں ہی ایک اور بات کہی، جو اولاد لے کے کسی کی پالتے ہیں، کسی عورت نے نکاح کیا، وہ پچھلے خامن سے کوئی بچہ یا بچی کھاٹ لیا، اپنی اولاد نہیں تھی، مانگ کر بھائی سے، بہن سے، کسی سے بچہ لے لیا. اب قرآن پاک نے یہاں ایک اصول بتایا، کیا؟ ادعوہم لآبائہم وابنائہم اللہ. روک دیا ایماندار کو. یہ حرام ہے کہ آپ ان کے اصل باپ کی بجائے کسی اور کا نام استعمال کریں. وصیتیں بھی لکھی جائے حقیقی باپ کی. اب لکھنے میں، بولنے میں، پکارنے میں حقیقی وصیت کی بجائے کسی اور کا نام استعمال کرنا حرام ہوتا ہے. اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں پیش کیا. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. ہدایت کہیں تھے، ڈاکو نے پکڑا، اٹھایا، لا کے بازار میں بیچا. خریدنے والے نے جا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دیا. سیدہ خدیجہ حضور کے گھر میں تشریف لائیں، اللہ کے نبی کو دے دیا. اب یہ بچہ حضور کے گھر میں بڑا ہوا، اب سے تک تو پتہ ہی نہیں والدین کو کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے. کسی نے دیکھ لیا مکہ میں، جا کے والد اور چچا کو کہا، جو آپ کا بیٹا کئی سال پہلے گم ہوا تھا نا، وہ ہم نے مکہ میں دیکھا ہے. اچھا. اب چچا اور والد اسے لینے کے لیے حضور کے سامنے بات رکھی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے کہ خود جاتا ہے تو لے جاؤ، مجھے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں، میں اس کا بدلہ بھی قیمت بھی نہیں لیتا، لے جاؤ. اب بچے سے پوچھا گیا تو بچے نے اپنے والد کو پہچانا، کہا کہ یہ میرا والد ہے، یہ میرا چچا ہے، میں ان کو جانتا ہوں. لیکن ساتھ ہی کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ نہیں جاتا. اب وہ والد کہتا تھا کہ بندے عجیب بچے ہو،
لوگوں سنو، محمد کی غلامی کائنات کی ساری آزادیوں سے بڑھ کر ہے۔ مجھے غلامی پر فخر ہے، نہیں کرتا میں آپ کے ساتھ۔ اب یہ رویہ دیکھ کر تو والد چاچا وہ خوشی کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے کہ ہمیں یہ جاتے ہوئے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی یاد اللہ آپ جیسے آدمی کے گھر میں چھوڑ کے ہوئی ہے۔ اور اللہ کی نبی اس بات سے کتنا خوش ہوئی، کعبۃ اللہ میں آئے، بچے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ لوگوں آج کے بعد یہ زید محمد کا بیٹا ہے، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب بھائی کیا کرتے تھے، جب یہ کو پکارتے تو زید ابن محمد کہتے تھے، زید ابن محمد، محمد کا بیٹا زید صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ کا برکاتے بے عدد کل ذرہ محمد کا بیٹا پکارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن نے یہاں آگے روک دیا، نہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ آج کے بعد کسی بچی اور بچے کو حقیقی بات کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا شرعاً جائز نہیں ہے، روک دیا گیا۔ اب ان کے بعد سب ان کو کیا کہتے تھے، زید ابن حارثہ، اصل باپ کے نام زید ابن حارثہ، انہی کا بیٹا اسامہ بن زید، جو کوئی دور سے بات آ رہے ہیں، سیدنا اسامہ بن زید جو زید ابن حارثہ کا بیٹا ہے۔ اب اگلی بات جو میں اصل کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آقا کائنات کی ساری حیات طیبہ میں ان کے گھر میں تمام واجب مطالعات بھی، تمام صحابہ کرام بھی، آل بیت کے تمام افراد بھی، اس کے بعد آج تک پوری دنیا کے تمام مفسرین، فقہاء، محدثین، سب کے سب میرے پاس ان کو کیا کہتے ہیں، زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد۔ مجھے بتاؤ یہ حکم کو اللہ نے پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کی ذات کے لیے نازل کیا تھا، ساری زندگی اس حکم کے پیغمبر کے گھر میں خلاف ورزی ہوتی رہی۔ ان کو وہ پیغمبر کی بیٹیاں کہتے رہے ہیں، نسبت ان کی کیسے ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی طرف۔ اس لیے جو آدمی اس بات کا انکار کرتا ہے نا، وہ آل بیت کی عظمت اور تقدس کا انکار ہے، اور یہ پیغمبر کو براہ راست اذیت پہنچانے والی بات ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، یہ دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ اس لیے عیدہ کیا ہے، پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ اب یہ تو ہو گیا تمیز۔ اب جو اصل بات کہنی تھی، ان 4 بیٹیوں میں سے 2 کا انتقال ہوا کون سے مہینے میں؟ رمضان میں۔ سب سے بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ اعلان نبوت سے 63 سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت کے بعد ولادت ہوئی، اور یہ پیغمبر کی وہ بیٹی ہے جسے ذوالہجرتین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی بیٹیوں میں سے تنہا نہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو لے جاتا ہے۔ یہ سیدہ زینب کو ہے کہ سب سے پہلے ان کے بارے میں محدثین نے یہ بات لکھی، مفسرین نے، امام ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں یہ بات لکھی۔ کب اسلام قبول کیا تھا کہ جب ان کی والدہ سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے بچیوں میں جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے وہ کون ہے؟ وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، آج تک آپ گنتے چلے آتے ہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھا جی مردوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی، اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ یقیناً ایک بات ہے، لیکن آپ نے بچیوں میں کبھی اس کا ذکر کیا ہے؟
اب سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے وہیں پر کہ جس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اسی وقت پیغمبر کی 4 بیٹیوں نے بھی سب سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو کائنات میں بچیوں میں سب سے پہلے جس نے میرے پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے کر آپ کا کلمہ پڑھا ہے وہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب ان سب سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ پیغمبر کی وہ بیٹی ہیں، ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص سے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، مکہ میں نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب سن 7 ہجری ہے تو سن 7 ہجری میں شیب بنی ہاشم میں تمام خاندان بنی ہاشم کو قید کیا گیا 3 سال کے لیے۔ قطع تعلقی، کوئی تجارت، کوئی لین دین، کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں جا سکتی، بس ایک گھاٹی میں یہ رہ رہے ہیں جسے شیب بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان میں بلال حبشی سے مدد خاندان ہونے کی حیثیت پر سوائے ابو لہب اور اس کے گھرانے کے سارے لوگ اندر اس کے عہد میں شامل ہیں 3 سال کا۔ اب 3 سال کے عرصے میں ایک بات یہ ہوئی کہ یہ ابو العاص ہے، یہ ابو العاص پیغمبر کا داماد، یہ باہر ہے، یہ خاندان سے نہیں ہے، یہ مماثلہ کے باہر ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ اونٹوں پر گلا لاد کر کھانے کی چیزیں لاد کر اس جگہ میں ان کو پہنچا کر ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، اور آپ کا جو معاون تھا دوسرا ساتھ وہ حضرت معاویہ کے نبی سفیان ہے۔ اب یہ دونوں آدمی اونٹوں پہ غلہ اور کھانے کی چیزیں لاتے تھے، راتوں رات جا کر گاڑی میں ان کو پہنچا کے آتے، اور پیغمبر کا پورا خاندان وہاں پر اپنی ضرورتیں اس سے پوری کرتا تھا۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، اللہ کے نبی نے منبر پہ بیٹھ کر، یہ دن بخاری شریف میں یاد رکھیے گا، یہ دن بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی نے منبر پہ بیٹھ کر ابو العاص کا نام لے کر کہا، اس سے زیادہ وفادار اور زبردست بات میں نے کوئی نہیں دیکھا، جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھایا، جو عہد کیا اس کو نبھا کے دکھایا، اور شیب بنی ہاشم میں تو اس نے میری دماغی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ہے جی ابو العاص، غیر مسلم کے بھی کلمہ نہیں پڑا تھا۔ پھر غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی گرفتار ہوئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ نہیں پڑا تھا اس وقت تک۔ ابو العاص بھی گرفتار ہوئے، فدیہ دے کے چھوڑا جانا تھا۔ چچا تو امیر آدمی ہے، پیسے گھر میں موجود ہے، رقم منگائی، آزاد ہو گیا۔ اب یہ دور کے دماد بھی ہیں، اب دماد کا کیا بنے گا؟ تو اس نے ابو العاص نے اپنی بیوی سیدہ زینب پیغمبر کی بیٹی کو پیغام بھیجا، میں پکڑے کیا ہوں، میری دادی کے لیے کوئی پیسے رقم بھیج، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہار ہے جو مجھے میرے نبی نے سیدہ خدیجہ کا ہار شادی کے موقع پر میرے گلے میں میرے نبی نے پہنایا تھا، سیدہ خدیجہ کا ہار، بس وہ میرے پاس گھر میں رکھا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ چلو مجھے ادا کرانے کے لیے کوئی بھیج دو۔ اب ہار بھیج دیا، اور جب وہ ہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو حضور نے پہچان لیا یہ کس کا ہار ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات تو پہلے ہو گئی، ان کی وفات تو پہلے ہو چکی تھی، اب ہار سامنے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سیدہ خدیجہ کی یاد آ گئی۔ سارے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ یہ سیدہ خدیجہ کا ہار ہے، اس کی بیٹی نے، میری بیٹی نے اپنے خامد کے دادی کے لیے بھیجا ہے فدیے کے طور پر، اگر آپ کی اجازت ہو نا تو میں اس ہاتھ کو واپس کر کے اپنے دبا کو ویسے ہی ادا کر۔ سب نے کہا یا رسول اللہ سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے، آپ بالکل ایسا ہی کیجیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ بھی واپس کر دیا،
ابو العاص کو بھی آزاد کر دیا. اور یہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ جب پیغمبر کی بیٹی کسی کے نکاح میں ہو نا، اس وقت پیغمبر کے دامادوں میں سے کوئی بھی کسی اور کے ساتھ نکاح کرے اس کو درست قرار نہیں دیا گیا. کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب دو ہوتی ہے نا گھر میں، ایک آدمی کے نکاح میں دو عورتیں ہوتی ہیں، جب آپس میں جھگڑتی ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، ایک عورت دوسرے کے بات کو کہتے ہیں تو فلاں کی بیٹی ہے، وہ جواب میں تو کہتے ہیں تو ایسے آدمی کی بیٹی ہے. اب اللہ نے سرے سے بات کو ختم کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں آپس میں جھگڑیں اور نام لیں میرے پیغمبر کا. اس لیے کسی اور کی بیٹی جب تک پیغمبر کی بیٹی نکاح میں ہو، کسی کے نکاح میں نہ آئے، اس کا اہتمام ہوتا تھا. لیکن ابو العاص کو شک ہے کہ جب حضور نے جانے نبوت کیا نا تو ان کے نکاح میں تھی سیدہ زینب. ابو جہل نے، دوسروں نے، تیسروں نے، سب نے کہا مکہ کی جس عورت کا نام لوگے ہم تیرا نکاح اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں شرط پر کہ تو محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے. جب دشمنی جو بن گئی نا حضور کے ساتھ، تو آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے ان کا یہ حربہ تھا کہ یہ آدمی پیغمبر کی بیٹی کو طلاق دے. حضور کو تکلیف پہنچے گی. کہا کہ اس کے بدلے میں عرب کی جو عورت تجھے پسند آتی ہے تو نام لے، ہم اسے لا کے تیرے نکاح میں دے دیں گے. اس نے کہا کہ اگر تم عرب کی بات کرتے، صرف مکے کی بات کرتے ہو نا، اگر پورے عرب کی کوئی پسندیدہ ہوگا تو مجھے لا کے دے دو، تو اس کے بدلے میں بھی میں محمد کی بیٹی کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یہاں پر پھر آ کر سیرت نگاروں نے لکھا وقد شکر مساحرہ، اللہ کے نبی نے اپنے داماد کی جرأت پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ ہے یہ پیغمبر کے داماد ابو العاص. سن 13 کے آغاز میں یا 12 کے بالکل آخر میں ایک جہاد میں ان کی شہادت ہوئی، اور انہوں نے حضور کی بیٹی کی وفات کے بعد، سیدہ زینب کی وفات کے بعد سن 8 ہجری میں پیغمبر کی بیٹی سیدہ زینب کی وفات کے بعد سے کیسے ہوئی؟ اب دیوبند میں بات کرتے ہیں، باقی کو انشاءاللہ آئیں گا. یہ مکہ میں ہے، اللہ کے نبی کرتا کہ مدینہ آ گئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ بھی مدینہ تشریف لے آئیں، بیٹی بھی آ جائے. اب اس کے آنے کا جب انتظام ہوا نا، ان پہ بیٹھ کے آ گئی، ساتھ 2 لوگ بھی تھے. اب ایک آدمی نے، حبار نامی ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ حملہ کیا، رات سے شہید کرنے کے ارادے سے زخمی ہوئی، اپنے اونٹ سے نیچے گری، حمل ساکت ہوا. اسی زخمی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں پہنچی. اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا خیر بناتی اسی بستیا، یہ میری سب سے بہترین بیٹی ہے جس نے میرے دین کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں. یہ ایک روایت ہے. اور دوسری روایت کے بعد یہ افضل بناتی، میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی میری سب سے بڑی بیٹی زینب ہے جس نے میرے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. اب اس وقت تو ٹھیک ہو گئی تھوڑی، لیکن بات یہ مجھے تکلیف تھی نا جسم میں زخم تھے، ان کا اثر تھا. اسی تکلیف کی وجہ سے سن 8 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کی. اب یہاں پر آج کی 2 خصوصیات کو ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں. سیدہ زینب کی 2 خصوصیات، ایک یہ ہے کہ آپ کی تمام بیٹیوں میں سے کہ وہ ایک بڑی بیٹی ہے جس کی وفات اس تکلیف کی وجہ سے ہوئی اور آپ کو شہادت کا مقام حاصل ہوا. شہید ہونے والی بیٹیوں میں سے کون سی بیٹی ہے؟ سیدہ زینب، صرف ایک بیٹی. اور دوسری بات
کہ اس کے حصے میں کفن میں پیغمبر کی چادر آئی ہے. جب اس کے کفن کی باری آئی نا تو کفن کے لیے جو کپڑا استعمال ہوا ہے سیدہ زینب کے کفن میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر تھی. اللہ کے نبی نے خود جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کیا. یہ پیغمبر کی 4 بیٹیوں میں سے پہلی بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. 31 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اب آگے جو 3 طے گئی ہیں انشاءاللہ تو شان اہل بیت کے عنوان سے ان کا تذکرہ آئندہ کے جملے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بیت تمام صحابہ کرام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.